جی جی بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الكتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل مومنین، دعا ہے رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد رب کائنات ہماری آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی واجب عبادتیں آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ نفلی عبادتیں جو اہتمام کر رہے ہیں ماہ مبارک صیام میں، رب کائنات بس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سب کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں۔ یقیناً آپ کی تعداد بہت سے کچھ زیادہ ہے، آپ نہ محسوس کیجئے گا کہ کم ہے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صرف آپ کے چہرے ہی بتائیں گے کہ ہم جشن کر رہے ہیں، باقی کسی بات سے عیاں نہیں ہوگا، آپ کے چہروں سے عیاں ہوگا۔ لہٰذا میں بھی اپنے چہرے کو کوشش کرتا ہوں آپ کو لگے کہ جشن ہو رہا ہے، آپ ایسے چہرے بنائیں مجھے لگے کہ میں جشن پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل زیادہ زحمت نہیں، چند منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کہ جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ ہمارا ٹائم بھی بہتر رہے اور زیادہ آسانی بھی رہے مومنین کے لیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی یہ کائنات عصمت کے عظیم ترین گھرانے کی پہلی خوشی ہے امام حسن مجتبیٰ۔ یقیناً ہر گھرانے کے لیے پہلی اولاد، پہلی خوشی وہ یقیناً ایسا انمول تحفہ ہوتا ہے ہر گھرانے کے لیے کہ جب بھی پہلی اولاد ہوتی ہے اس کے بعد یقیناً دوسری اولاد بھی ہوں، مگر وہ جو پہلے کی خوشی ہے اور جتنی اس گھرانے کو اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو ہستی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اگر اس پس منظر کو دیکھیں کہ اللہ نے سرکار رسول اللہ کو بیٹے عطا کیے مگر دے کر لے لیے، اور ایسے میں کہ جب دشمن تانا زنی بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ دین لے کر آئے ہیں مگر اس دین کا وارث بننا کس نے، یقیناً یہ تو ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، دیکھو ان کی اولاد ہوئی اور ہو کر ختم ہو گئی، اور بیٹی کا جو تصور ان کے ذہنوں میں تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کتنا بڑا کارساز ہے، خدا بیٹی سے بھی بیٹے دے سکتا ہے مصطفیٰ، لہٰذا وہ جانتے تھے ایک بیٹی ہے، سلسلہ ختم ہو جائے گا، مطمئن تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے اطمینان کو تو ختم کیا یہ کہہ کے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اگر ابتر رہے گا تو مصطفیٰ کا دشمن رہے گا۔ مصطفیٰ تو ایسے نہیں ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے، بلکہ ہم نے ان کو کوثر عطا کر دی۔ دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ توجہ ہے جان محترم، خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے دعویٰ ضرور کیا تھا کہ برکت اس کی نسلوں کے لیے ہے، تمہارے ہاں دم بریدہ تم ہو، دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ امام حسن انا آتینا کی دلیل کے طور پہ خدا نے دنیا میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو سوچئے یہ پیغمبر کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوں گے امام حسن مجتبیٰ،
اور دشمنان کے لیے، منافقین کے لیے امام حسن کا وجود ہی ان کے لیے کتنا سنگین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا ساری دنیا کی نسل ان کے صلب سے، میری نسل علی کے صلب سے، لہٰذا بیٹا علی کا۔ مگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتب چاہے اہل سنت کی ہوں، کتب چاہے اہل تشیع کی ہوں، آپ کو کہیں صحابہ جب بھی مخاطب کرتے نظر آئیں گے کبھی یبنا علی کہہ کر مخاطب نہیں کہیں گے، امام حسن و حسین کو ہمیشہ یبنا رسول اللہ۔ صرف اپنی کتابیں نہیں ہیں، آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصادر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے ائمہ اطہار ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، کبھی ان کو مولا علی سے منسوب نہیں کریں گے، یبنا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کریں، رسول کے بیٹے۔ لہٰذا عطا ہو رہے ہیں جناب علی و سیدہ کو، مگر بیٹے کہلا رہے ہیں رسول کے۔ اور دیکھیے خدا کی قسم، رسول کے اپنی حدیث ہے اور کتنی لطیف ہے۔ رسول نے صحابی کا نام ہے عمران، اسے کہا کہ عمران یاد رکھ، خدا نے دل میں ہر شے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ بنائی ہوتی ہے، دل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کے کہ ہر چیز کی محبت کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ اس میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین نے میرے دل کو اتنا بھر دیا ہے خود کی محبت سے، اب ان کے سوا کسی اور محبت کی مجھے ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تسلسل نسل رسول ہے اور ابتدا امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، اور خدا تعالیٰ نے یہ دو دے کر، تیسری صدی ہجری میں مولا حسن دے کے اور پھر مولا حسین دے کے، خدا نے واضحاً فرما دی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ دیکھو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مثال دیتا ہوں کلمہ طیب کی شجرہ طیبہ سے، اصلھا ثابت، جس کی اصل ثابت ہے، وفرعھا فی السماء، اصل ثابت ہے، اصل جڑیں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اور شاخیں ہیں کہ آسمان میں جا رہی ہیں۔ کیا شجر ہے، اندازہ کیجئے، بدقسمتی دیکھیے، تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، وہ ایسے درخت ڈھونڈ رہے ہیں جن کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں، اور عربوں نے کھجور سے اونچا کوئی درخت ہی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا آج آ کے آپ جو تفسیر اٹھائیں گے کھجور کا درخت، کھجور کا درخت، خدا جانے آسمان کا بھی اتنا نیچا ہوا یا کھجور کا بھی اتنا بڑا ہوا کہ وہاں جا سکے، بدقسمتی دیکھیے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ائمہ اطہار کے ذریعے، قرآن کی اگر تشریح ہے تو پھر وہ آل محمد کرتا ہے، قرآن نے صامت کی اگر تشریح ہوتی ہے تو قرآن ناطق کے ذریعے ہوتی ہے۔ معصوم نے فرمایا شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ، آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے شجرہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کائنات کی ہر خوبصورت بات کا نام، یعنی ہر کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ شجرہ طیبہ میں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ کو دیا، یعنی کائنات کی ہر حسین بات، ہر اشارہ، کنایا، ردیف، قافیہ، مصرع، قول، حدیث، آیت ثابت ہے شجرہ طیبہ میں، یعنی کائنات کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس کی مثال شجرہ طیبہ میں نہیں دی جا سکتی، یعنی کائنات کی ہر خوبصورت بات کو ان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور قرآن کی اب نص ہو گئی کہ اب حوالے اٹھا کر نہیں دکھانے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خود خدا کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کی ہر نیکی ثابت ہے شجرہ طیبہ کے اندر، کیونکہ کائنات کا ہر حسن، ہر خوبصورتی شجرہ طیبہ ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، اس کی اصل ثابت ہے اور شاخ آسمان میں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کس قسم کا درخت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق نے فرماتے ہیں، معصوم نے فرمایا سنو، یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ توحید ہے، جس کا تنا رسالت ہے، سرکار رسول اللہ ہیں، جس کی شاخیں جناب علی و بطول ہیں، اس کی ٹہنیاں ائمہ اطہار ہیں، اور یہ وہ درخت ہے جس کے پتے ہمارے شیعان حیدر کرار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم نے فرمایا جب بھی کوئی شیعہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی شیعہ دنیا میں آتا ہے ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شیعہ فوت ہوتا ہے ایک پتا جھڑ جاتا ہے۔ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ، جس کی اصل توحید ہے،
اس کا تنا سرکار رسول اللہ کی ذات ہے، اس کی شاخیں جناب علی و بطول ہیں، اس کی ٹہنیاں ائمہ اطہار ہیں، اس کے پتے شیعہ ہیں۔ اب دیکھیے خود بخود پورے عقیدے کا ربط بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، پورے عقیدے کا ربط سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بے شک اصل توحید ہے، ہر کمال جڑ سے ہی ہو رہا ہے، درخت کو ہر فیض جڑ سے جا رہا ہے، جڑ توحید ہے، مگر پتے جڑ پر نہیں لگتے، پتوں کا تعلق ٹہنیوں کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اور ٹہنیاں کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ٹہنیوں کا تعلق تنے کے ساتھ ہے، تنا جڑا ہوا ہے جا کر زمین میں اس کی اصل کے ساتھ، اور اصل توحید ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو ایک درخت کی تشبیہ دی ہے، مگر پورے کا پورا عقیدہ اور وسیلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس درخت کا کمال ہی ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں، جبکہ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ ایسا شجر طیبہ ہے، آسمان میں بھی بیک وقت ہے، زمین میں بھی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کمال دیکھیے، ایسا شجر ہے کہ اہل زمین کے ساتھ بھی ہے، اہل آسمان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اہل زمین دیکھیں تو انہیں بھی اپنے پاس ملتا ہے، توجہ ہے جانے محترم؟ اہل آسمان ڈھونڈے تو انہیں بھی اپنے پاس ملتا ہے۔ کیا بہترین شجر ہے کہ جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی وسیلہ ہے آسمان و زمین کے درمیان، ایک ربط ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ اور پھر خدا نے چھوٹے چھوٹے شواہد بھی دکھا دیے دنیا میں، تاکہ دیکھ لو کہ کس طرح بیک وقت زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے۔ مثال ایسے دی کہ تارا آسمان کا ہوتا ہے، زمین پر جاتا ہے، درزی زمین پر چاہیے ہے، آسمان سے جاتا ہے، روٹیاں زمین پر بنتی ہیں، لینے والے آسمان سے آ جاتے ہیں، مریض آسمان کا ہوتا ہے، شفا لینے زمین پر آ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا یہ وہ پاک و پاکیزہ جس کی اصل ثابت ہے، وہ فرعھا فی السماء، اس کی شاخ آسمان میں، وَتُؤْتِي أُكْلُهَا کی کل حین من بِإِذْنِ اللہ۔ یہ ایک ایسا درخت ہے، کیا خوبصورت مثال دی کہ یہ ہر موسم میں ہی، کل حین بِإِذْنِ اللہ، ہر موسم میں کوئی ایسا وقت اس پر نہیں آتا کہ یہ مرجھا جائے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہر موسم میں یہ پر رونق ہی ہے۔ یعنی وہ زمانہ نہیں آتا کہ یہ مرجھا جائے، وہ وقت نہیں آتا کہ یہ مرجھا جائے، وہ لمحہ نہیں آتا کہ اس کا فیض بند ہو جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا اگر یہ شجر آپ ہیں تو ہر موسم میں بارونق ہونے کا مطلب کیا؟ کیونکہ ہر شجر ایک موسم میں بارونق ہوتا ہے، دوسرے موسم میں رونق ختم ہو جاتی، پھر سے جب وہ موسم آئے گا پھر وہ بارونق ہوگا۔ یہ کیا کمال درخت ہے کہ ہر موسم میں بارونق۔ آپ نے فرمایا یہ ہر موسم میں اس کے بافیض ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ علم آل محمد ہے، جو کوئی بھی دور ہو، زمانہ کوئی آ جائے، قیامت تک علم آل محمد کا فیض ختم نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ علم آل محمد ایک ایسی عطا ہے آل محمد کی دنیا کو جو مرجھا نہیں سکتی، جو ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُثَتْ مِنْ الْأَرْضِ فَوْقَهَا، یعنی اس کی جو ضد میں ہے وہ کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ، جو مثال کس کی ہے؟ کلمہ خبیثہ کی۔ اور حالت کیا ہے اس کی کہ وہ صرف زمین کے اوپر ہے، اس کی جڑ ہی ثابت نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ کے لیے کیا کہا تھا کہ اس کی اصل ثابت ہے، وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاء، اور شاخ آسمان میں، مگر وہ جو کلمہ خبیث ہے، جو شجرہ خبیث کی مثال ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے، صرف زمین کے اوپر ہے، یعنی اپنی کوئی جڑ ہی نہیں رکھتا۔ اگر اصل ثابت سے مراد یہ تھا کہ وہ محمد و آل محمد جو کہ پاکیزہ کلمے تھے کی مثال تھے شجرہ طیبہ، اور پاکیزہ کلمہ کیا تھا؟ معصوم نے فرمایا کائنات کی ہر نیکی، تو شجرہ خبیثہ کیا ہوا؟ کائنات کی ہر بری بات۔ جیسے کائنات کی ہر اچھی بات شجرہ طیبہ ہے، ویسے کائنات کی ہر غلیظ بات شجرہ خبیثہ۔ جیسے ہر اچھی بات کی نسبت شجرہ طیبہ میں دے دینا حق ہے،
ویسے کائنات کی ہر برائی کو کتابوں کا حوالہ دکھائے بغیر شجرہ خبیثہ میں ثابت کیا جا سکتا. پھر اس کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شے نجاست ہے تو مان لیجئے کہ اس میں ثابت ہے، کیونکہ وہ مثال ہے شجرہ خبیثہ کی. مگر اس کا عالم کیا ہے؟ ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کوئی ایسے فرار ہیں کہ قرار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور کیا ہے کہ جس طرح اس کی اصل زمین میں تھی، اس کی صرف یہ اوپر ہے زمین کے. اب آپ کمال دیکھیے کہ جب شجرہ طیبہ کی بات کی تو کتنی چیزیں بتائیں. فرمایا کہ اس کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال ہے، اس کی جڑ سلامت ہے، اس کی شاخ آسمان میں ہے، یہ کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے بلکہ ہر دور کے اندر قائم رہتا ہے، بارونق رہتا ہے. مگر جب شجرہ خبیثہ کی بات کی کوئی اور بات نہیں کی سوائے اس کے کہ یہ ما لہا من قرار، اسے کچھ قرار نہیں ہے اور یہ صرف فوق الارض ہے، یہ زمین کے اوپر. یہ تو نہیں بتایا کہ یہ مرجھاتا ہے یا کبھی اس کے اوپر کوئی بہار کا دور آتا بھی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ یا اس کا آسمان سے کوئی تعلق بھی ہے؟ کوئی نہیں. بس اتنی بات کر دی، یہ اسے قرار نہیں ہے، یہ صرف اوپر رہتا. شجرہ طیبہ کی بات کی تھی تو تھوڑی تفصیل بیان کی تھی کہ یہ ہمیشہ جاری و ساری اس کا فیض رہتا، یہ آسمان میں بھی ہے، یہ زمین میں بھی ہے. مگر یہاں بات ہی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ صاحب تفسیر نمونہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے قرار ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے. جب اصل ثابت نہیں ہے تو اب اس کے فضائل ہو ہی نہیں سکتے. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی اندازہ کیجئے گا، چونکہ اصل نہیں ہے. اب کیا خوبصورت بات کی، کہتے ہیں جب نسب نہ ہونا تو پھر حسب بھی نہیں ہوا کرتا. چونکہ ادھر نسب ہی قائم نہیں ہے لہٰذا جتنے فضائل بنائے جائیں گے وہ آرٹیفیشل ہوں گے، حقیقت میں ثابت نہیں ہو سکتے. فضائل وہی ہیں جہاں نسب قائم ہے، یعنی جہاں حسب ہے وہاں پر نسب ہے. جہاں شجرہ طیبہ ہے سارے فضائل وہاں پہ ہیں. جہاں شجرہ خبیثہ ہے چونکہ اصل ثابت نہیں ہے لہٰذا اب جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں، کاتب وحی تھے، فلاں تھے، کسی بھی فضائل کا کوئی فائدہ ہی ثابت نہیں ہو. عزیزان محترم، اب یہی وجہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد خلافت دے دی، حکومت ظاہری دے دی. مولا حسن نے یہ مدینے میں آیا، اس نے جس انداز میں اپنی بیعت کروائی وہ تاریخ کا ایک ایسا تلخ باب ہے کہ جس طرح تلواریں رکھوا کے اس نے شرفاء کی گردنوں کے اوپر اس نے اپنی بیعت کروائی. مولا حسن کو بیعت کے لیے نہیں، ابھی آپ نے شعر بھی سن لیا، کل بھی وضاحت کی تھی، جو مولا نے دی وہ حکومت تھی، اس کا بیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ مولا حسن سے معاویہ نے بیعت کا تقاضا ہی نہیں کیا. لہٰذا جو چیز بنیادی طور پہ اٹھا کر دی تھی وہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف حکومت ظاہر تھی. اگر مولا حسن سے بیعت کا تقاضا ہوتا جو کہ مولا حسین سے تھا تو پھر ایک اور پہلی کربلا یہاں پر سج جاتی. چونکہ مولا سے نہیں مانگی، اب مولا نے دے کر کیا کیا؟ یہ احسان وہ کیا جو مولا امیر المومنین نے کیا تھا. ان دونوں ہستیوں نے ظاہراً خود خلافت نہ لے کر بلکہ خاموشی اختیار کر کے خلافت کی عزت کا تحفظ کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ ان دونوں ہستیوں نے، اگر ان ہستیوں نے یہ عظمت نہ دکھائی ہوتی تو پھر اس وقت وہ چیزیں سامنے آتی جو آج سامنے آ رہی ہیں خلافت کے حوالے سے، کہ ابھی اعلان خلافت ہوا، چند دن بعد ایک اور بھی خلیفہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مجہول النسب ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ کاش یہ معیار اس وقت بھی بنا لیے گئے ہوتا. لہٰذا ان ہستیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خلافت کی تحفظ کیا، عزت خلافت کا، تاکہ جو سربراہ امور المسلمین ہے اس عہدے کی کوئی عزت باقی رہ جائے بعد پیمبر. اور اس کی بڑی اعلیٰ مثال جو دی گئی، بہت ہی خوبصورت مثال، وہ صاحب تفسیر نعمانیہ نے دی ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، صاحب انوار نعمانیہ. اس نے کہا ہے کہ بات یہ ہے ان دونوں ہستیوں کا اس طرح سے خلافت چھوڑ دینا معنی کیا رکھتا؟ کیونکہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ مولا حسن نے صلح کر کے ثابت کیا کہ علی کا دعوی صفین بھی غلط تھا، جنگ جمل بھی غلط تھا. اندازہ کیجئے وہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جس نے اس صلح سے یہ اخذ کیا ہے
کہ امام حسن کا صلح کرنا پہلے مولا علی کو بھی غلط ثابت کرتا ہے، بعد میں مولا حسین کو بھی غلط ثابت کرتا ہے۔ ایک وہ ہے ابن تیمیہ، انہوں نے کیا بات کی بڑی خوبصورت، ان سے سوال ہوا آخر کیا وجہ ہے، کیوں امام نے دے دی؟ صاحب انوار نعمانیہ بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اصل کمال یہ ہے، مولا علی کے اس چھوٹے سے واقعے سے جوڑا کہ جب ایک بچہ اور دو مائیں سامنے آ گئے، دونوں نے کہا کہ ہمارا ہے، دونوں کا دعویٰ تھا ہمارا ہے۔ صاحب انوار نعمانی نے کتنی لطیف بات کی، انہوں نے کہا علی کی روش کو دیکھو، ہوا کیا، ایک بچہ تھا دو عورتیں تھیں، مولا نے کہا ٹھیک ہے پھر کاٹ کے دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ وہ جس کا حق تھا وہ کہنے لگی نہیں میرا نہیں ہے، توجہ ہے، وہ کہنے لگی میرا نہیں ہے، مولا نے فرمایا اسی کو بچہ دے دو، اسی کا ہے۔ کہا مولا جب وہ منہ سے کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اسی لیے کہہ رہی ہے اصل ماں ہے، اسے اپنی غرض نہیں بچے کا تحفظ مقصود ہے۔ فرماتے ہیں بس یہی ہوا علی و حسن کے معاملے میں، اسی لیے خلافت اٹھا کر دے دی، اسی کو خلافت کی عزت بچانی تھی جو اصل مالک خلافت تھا۔ توجہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باقی تاریخ ہے اور خدا بھی جانتا تھا، ائمہ اطہار بھی جانتے تھے، جب تک تحقیق چلتی رہے گی، جب تک یہ چیزیں دنیا تک پہنچتی چلی جائیں گی، خود ہی فیصلہ کرتے چلے جائیں گے کہ حق کہاں پر تھا اور باطل کہاں پہ تھا۔ میں نے کل بھی یہیں پر بات ختم کی تھی کہ بنیادی طور پہ مولا نے یہ دے کر حقیقت معاویہ اور حقیقت سفیانی کو دنیا کے سامنے ثابت کر دی۔ یہ ہمیشہ کہتے نہیں صاحب بہت بڑے صحابی تھے، اگر ہوتا تو ایسے کرتے اور ویسے کرتے، مولا نے دے کر اوقات دکھا دی۔ اب ماننے والے بھی، آپ کمال یہ دیکھیے، یہ مولا حسن، یہ ہے سیاست الہیہ، مولا حسن کی سیاست الہیہ کو سمجھیے، اور مقصد کربلا ثابت کیسے ہوتا کہ جو آج انہیں مانتے ہیں، اول سارے نہیں مانتے، یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء اہل سنت 1400 سال سے جتنے بیلنس علماء اہل سنت انہوں نے کسی دور میں معاویہ کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ایسی بے تحاشا علماء اہل سنت میں شخصیات ہیں جو معاویہ ابن ابو سفیان کو صرف ایک بادشاہ اور ایک آمر کے طور کے بس تاریخ کا ایک حصہ سمجھتی ہیں، انہیں کبھی قبول نہیں کرتے۔ آج بھی ایسے علماء اہل سنت ہیں، مگر کمال یہ دیکھیے جنہوں نے اسے خلیفہ مانا، جنہوں نے انہیں سربراہ مملکت اسلامیہ تصور کیا، آپ ان کی پوری فکر اٹھا کر دیکھ لیں، پورا عقائد اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہتے یہ بات ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے روایت کی ہے۔ توجہ ہے جانب، کہیں ایک مسئلے میں یہ نہیں کہتے یہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ نے یہ حکم دیا۔ یعنی کمال امام حسن دیکھیں، امام نے انہیں حکومت دیکھ کر ان کے اصل کردار دکھا دیے۔ اب ضد تشیع میں کردار قبول تو کیے جاتے ہیں مگر کردار سے کچھ اخذ نہیں کیا جاتا۔ توجہ ہے جان محترم، یعنی دین میں کہیں پر ان کو ذرا سا بھی انٹرفیئر کرنے کا اختیار آج اہل سنت بھی نہیں دیتے۔ یہ کمال امام حسن ہے، نہیں تو کاتب وحی ہو سکتا ہے تو عقائد کا خالق بھی بن سکتا تھا، مگر امام حسن نے اقتدار دے کہ تاکہ دنیا بنی امیہ کی حقیقت دیکھ لے۔ خیر یہ بن گیا خلیفہ، آیا ہے، اور اس جب مدینے میں تھا اس کے ساتھ والے، اب خلافت تو اپنے پاس آ گئی، پوری طرح حکومت میں آ گئے، عمرو ابن عاص نے اس کو کہا کہ دیکھ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مولا حسن کو دعوت دیتے، یہ آئیں ہمارے پاس بیٹھے۔ کیا ہے کہ ان کے جو بابا علی تھے نا وہ بہت بڑے خطیب تھے، وہ بہت ان کی زبان میں بڑی کاٹ تھی، ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑے سادہ سی طبیعت کے مالک ہیں اور زیادہ زبان پہ عبور بھی نہیں ہے، زیادہ بہترین کلام بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو بلاتے ہیں اور مل کے پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، پھر ہم اس طرح کا ماحول بنائیں گے کہ ان کی اور ان کے والد کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بے عزتی کریں گے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا دیکھو میں اتنا جانتا ہوں وہ علی کا بیٹا، اور مجھ سے زیادہ اس گھرانے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، میں اتنا بتا دوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ علی کا بیٹا۔ یہ 3-4 عالم اسلام کی بڑی معروف شخصیات اس بات پہ تلی ہوئی تھی کہ نہیں آج ہم یقیناً آج کچھ ایسا ماحول بنائیں گے کہ ان کے اور ان کے گھرانے کی ہم عزت کے اوپر حرف لائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مگر ذمہ دار تم ہوگے، بلا لیا مولا حسن کو۔ مولا جب دربار میں تشریف لائے تو مولا سے معاویہ کہنے لگا کہ سرکار یہ چاہتے ہیں آپ سے کچھ گفتگو کریں۔
لہٰذا ہم چاہتے، اس لیے آپ کو زحمت دی تھی، آپ ہمارے پاس بیٹھیں، تھوڑی دیر کی گفتگو ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو جو گفتگو کرنی ہے کرو، مگر جواب سنے بغیر کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا۔ توجہ ہے جانے، آخری بات کر کے بات ختم کر۔ شجرہ خبیثہ کی اوقات کیا ہے، بس یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت، بات ختم۔ آپ نے فرمایا بس اتنا دیکھ لو کوئی جواب سنے بغیر اٹھ کر نہیں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے سرکار، مسئلہ نہیں ہے، ہم جواب سنیں گے۔ حد الامکان جس حد تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کی تحقیر کی جا سکتی تھی انہوں نے کوشش کی۔ امام سنتے رہے۔ جب بات ختم ہوئی مولا نے معاویہ ابن ابو سفیان کو مخاطب کیا اور کہا معاویہ ان کو تو میں بعد میں پوچھتا ہوں، تو جانتا ہے کہ جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں کفر کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ بڑے دربار میں سب اہل مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اہل مدینہ سن لیں، کیونکہ اہل مدینہ کی پہلی جنگ تھی۔ کہا جانتے معاویہ جب اسلام سے پہلی جنگ ہوئی تھی تو کفر کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ بتاؤں، اصل میں تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی عین سیدھ میں جو اسلام کا پرچم تھا نا وہ میرے باپ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی عمرو ابن عاص جس کو عرب کا دماغ قرار دیا گیا، یہ تینوں چاروں وہ بیٹھے تھے جنہیں عرب کا عالی دماغ قرار دیا گیا، اور بعض مورخین نے لکھا علی کی قسمت خراب تھی کہ علی کے مقابل عرب کے تمام دماغ اکٹھے ہو گئے۔ اب ان دماغوں کا حشر کیا مولا حسن نے کیا؟ مولا نے عمرو ابن عاص کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا تو میرے جد علی ابن ابی طالب کو باتیں کر رہا، تو میرے باپ علی کے متعلق، تیری حقیقت میرے سامنے کیا ہے؟ میں تجھے مثال دیتا ہوں۔ اب مولا نے اس کی حقیقت بتا، مولا نے فرمایا تیری میرے سامنے حقیقت یہ ہے، ایک مچھر کھجور کے درخت پر بیٹھا ہوا تھا تو کھجور کے درخت کو کہنے لگا ذرا سنبھلنا میں اڑنے لگا ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم کہ مچھر کھجور کے درخت پر بیٹھا تھا اور کھجور کے درخت کو کہنے لگا ذرا سنبھلنا، قائم رہنا، میں اڑنے لگا ہوں۔ تو تجھے پتا ہے کہ کھجور کے درخت نے اسے کیا جواب دیا؟ کھجور کے درخت نے اسے کہا کہ مجھے تیرے بیٹھنے کا کب پتہ لگا تھا جو اب اڑنے کا پتہ لگے گا۔ توجہ ہے جانے محترم، لہٰذا تیری یہ اوقات اور حیثیت ہے بے شک۔ اور تیسرے کو امام نے فرمایا اب شجرہ خبیثہ کی یہ اوقات ہے۔ معصوم نے فرمایا تیرے متعلق میں کیا بات کروں؟ آخری بات کہہ کے مولا بھی اٹھ گئے، ہم بھی بات ختم کریں گے۔ مولا نے فرمایا تیری یہ اوقات اور حیثیت ہے، اس سے زیادہ کسی کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ جسے تیرا باپ کہا جا سکتا ہے جاتا ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی چھوٹا۔ مولا نے فرمایا یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری حیثیت ہے، اور تو باتیں کر رہا ہے علی ابن ابی طالب کو۔ یہ ہے شجر خبیثہ کی اوقات، اور بول رہے ہو شجر طیبہ کو۔ دو کردار ہیں، دو شجریں ہیں، دو نسب ہیں، اور ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے ہیں۔ اب یہ دنیا کی مرضی ہے وہ انتخاب کس کا کرتے ہیں، دونوں حقیقتیں سامنے ہیں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء لکھی، تمام خلفاء کو اس میں تذکرہ کیا۔ بیچارے نے حدیث لکھ دی کہ رسول نے فرمایا تھا 12 میرے بعد خلیفہ ہوں گے، کوشش کرتا رہے ایک وہاں سے اٹھا لے، ایک وہاں سے اٹھا لے، ایک وہاں سے، کسی طرح 12 کر دیں۔ وہ جو ایک سلسلہ 12 کا خوبصورتی تھا وہ تو لیا نہیں، اور آپ جا کر پڑھیں آپ کو لطف آئے گا، 12 کرنے کے چکر میں 13 بنا دیے۔ لہٰذا کوئی ایک وہاں سے اٹھا لیا، ایک وہاں سے۔ اس نے مقدمے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے اور وہ ہر بحث کو تمام کر دیتی ہے خلافت پر۔ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمراء و خلفاء قریشی ہوں گے، غلط ہے، معصوم نے فرمایا تھا ہاشمی ہوں گے، مگر اتنی ٹیمپرنگ کی۔ دوسرا جملہ بڑا لطیف ہے، کہا عمراء اور خلفاء قریشی ہوں گے مگر نیک نیکوں کے امام ہوں گے، بد بدوں کے امام ہوں گے۔ توجہ ہے جانے محترم، بات بالکل تمام ہے۔ کم از کم حدیث بتا رہی ہے نہ ہر بننے والا نیک ہوگا، توجہ ہے جانے محترم، اور نیکوں کا کوئی بد امام نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے امام ہیں مشخص ہے، خدا کی قسم اتنے لطیف کردار ہیں، جو امام نہیں مانتا وہ بھی دیکھ کر کہتا ہے انہیں تو ہم بھی مانتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ نیک نیکوں کے امام ہوں گے، بد بدوں کے امام ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جو نیک ہوں گے ان کی ریت بھی نیک ہوگی، اور جو بد ہوں گے ان کی ریت بھی بد ہوگی۔
کوئی نیک بدوں کا امام نہیں ہوگا، کوئی بد نیکوں کا امام نہیں ہوگا۔ ہم اس دعا پہ ختم کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہیں بھیجنا جہاں ہمارے اماموں کو بھیجنا، دنیا کو وہیں بھیجنا جہاں ان کے اماموں کو بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ دعا ہے رب کائنات بذکر محمد وعلی محمد ہم سب کے ایمان میں، عقیدے میں جلا عطا فرما۔ رب کائنات تجھے واسطہ پنجتن پاک برائے امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہمیں محمد و آل محمد کے مکتب کے اوپر قائم و دائم فرما۔ رب کائنات تجھے واسطہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ ولادت کا، جتنے مومنین حاضر غیر حاضر ہیں سبھی کے تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو برلا، تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم برکت عطا فرما، تمام مومنین کی شرم عزت پر جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، آپ کے منتظرین میں شمار فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، مومنین جہاں کہیں بھی اور مشکل حالات میں رب کائنات تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عزت اور عظمت کا، انہیں کامیاب و کامران فرما، ان کے جان و مال کو محفوظ فرما، دشمنان آل محمد قابل اصلاح و ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہوں انہیں نیست و نابود فرما، تمام مرحومین سمیت آخرت میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ بلند تر صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی